السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ ساری تعریف بزرگ و بڑا ہی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ایک کا تنہا خالق ہے۔ ہزاروں درود و سلام ہوں ان انبیاء، شہداء، صالحین پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے دین اسلام ہم بندگان خدا تک پہنچا۔ محترم صدر مجلس اور اس وقت تشریف فرما محترم شعراء اکرام اور عزیز ترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ پر خدا کی رحمتیں و نصرتیں۔ ابھی آپ نے مختلف شعراء اکرام سے بہت ہی بہترین کلام سماعت فرمایا۔ اس موقع پر مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فقد عرف نفسہ وقد عرف ربہ۔ جس انسان نے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اگر اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن میں اس مصرے کو یا اس بات کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس کو آپ غور کریں۔ اس موقع پر جو دوسری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ جب حکم ہوا کہ ہجرت کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے قریب ترین ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور ان کے سامنے بات پیش کی۔ کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ہجرت کے لیے نکلوں۔ تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، رونے لگ گئے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ جو محبت کا رشتہ ہے، یہ جو دوستی کا رشتہ ہے، یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شیر و شکر ہونے کا جو وقت تھا، وہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رواں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ساتھ لے جانا ہے، اور دونوں ساتھ میں نکلے۔ خود سفر آگے بڑھا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے دوڑ رہے ہیں۔ کچھ لمحے کے بعد ذرا دیر ہوتی ہے تو پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، کبھی دائیں چلنے لگتے ہیں، کبھی بائیں چلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ باہر سامنے سے کوئی حملہ کرے گا تو میں سامنے چلنے لگتا ہوں تاکہ سب سے پہلا تیر یا کوئی چیز آئے تو مجھے لگے۔ جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، کبھی دائیں چلنے لگتا ہوں، کبھی بائیں چلنے لگتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اس ادب کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پیچھے سے کوئی حملہ ہو رہا ہے تو ہمارے شعراء اکرام آگے آ کر کے ٹھہریں، پیچھے رہیں، سامنے رہیں، آگے رہیں، بازو رہیں، تاکہ ہم اس پوری مجلس کو اس انداز سے سنبھالیں کہ دنیا میں جہاں پر بھی حملے ہو رہے ہوں ہمارے افراد ایسے آئیں جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے کہ حسان بن ثابت آپ آگے آؤ، تم کلام پیش کرو۔ رخ کے رخ بدل گئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اے صحابی تم تیر چلاتے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ عزیزان محترم، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو ان شعراء اکرام پر ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کریں اور اس کو آپ کے سینوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے بات رکھتے ہوئے اپنی بات کو اختتامی مراحل میں داخل کروں کہ عزیزان محترم، میں اور آپ جانتے ہیں کہ ادب کی محفلیں میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نظم گوئی ہوتی ہے یا نثر ہوتی ہے۔ ان دونوں کا مجموعہ ادب گوئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان ہو یا دوسرے تمام ممالک میں جن نظریات نے وہاں پر حکومتیں کی ہیں، اور اسپیشلی اگر میں ہندوستان کی بات کروں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا، کمیونزم نے جب اپنے شکنجے مضبوط کیے ہندوستان میں تو اس نے اس انداز سے اپنے اثرات چھوڑے کہ وہاں کی نظم کو اور وہاں کی نثر کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے ذریعے سے ہندوستانی مسلمان ہندوستانی سماج پر اس انداز سے اثر انداز ہوئے کہ پوروں کے ذہن کو کمرس ذہن بنا دیا۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت کے شعراء اکرام کو، فیض احمد فیض صاحب کو دیکھ لیں، دہلوی صاحب کو دیکھ لیں، تو ان کے اشعار میں بھی آپ کو اس کی رمق نظر آتی تھی۔
بلکہ کبھی کبھی ایسے شورا اکرام بھی مسلمانوں کے درمیان میں پیدا ہوئے جنہوں نے کمیونزم کو پھیلانے کی انتھک جدوجہد کی، کوششیں کی، اور ان کے ذہنوں کو اس طرح سے مرعوب کر دیا کہ مسلمانوں میں فوج کی فوج اس طرح سے نکلی کہ وہ کمیونزم کے فلسفے کو پہنچانے والے بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جو بھی ازم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یا اسپیشلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف اٹھ رہے ہوں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو بند باندھنے کے لیے آگے آنا ہوگا، چاہے وہ نظموں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اشعار کی شکل میں ہو، چاہے وہ نثری طور پر ہو، ہر لمحے مجھے اور آپ کو آگے آ کر کے اس بند کو باندھنا ہوگا، تبھی جا کر کے یہ ذمہ داری میں اور آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے شورا اکرام زلف کی بات کرتے ہیں اور فلاں چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ اصل میں ادارے ادب اسلامی کے مقصد میں یہ مقصد امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ بامقصد بہت ہی بہترین اور اعلیٰ و عرفہ اشعار کو پیش کریں، جو لوگوں کے ذہن کو مرکوز کرے، لوگوں کے ذہن کو اس انداز سے، ذہن کو اذہان کو اس طرح سے اس کو اپنے طرف کریں کہ وہ اسلامی مقصد کو اپنے دل میں اتار سکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا حصہ جاں بنائیں، اس کے لیے وہ تگودو کریں، اس کے لیے وہ محنت کریں، کیونکہ جس طرح سے لوگوں کے اذہان پر اشعار کا اثر پڑتا ہے، نثری الفاظ کا اثر پڑتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے ان کے قلوب متاثر ہوتے ہیں، ان کے حرکت و عمل میں اثر ہوتا ہے، ان کے ایکشن جو ہے اس جانب اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے ان کی نسلیں اس انداز سے پروان چڑھتی ہیں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں ایسے اشعار پیش کریں، ایسے مکالمے، ایسے فلم اور ایسی وہ تمام چیزیں ان کے ذہنوں میں اتاریں جس کے ذریعے سے اسلام کی ترویج ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک پہنچے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھیں پاپ میوزک ہے یا فلاں چیزیں، ان تمام چیزوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو کس طرح کے نظریات ان کے ذہنوں میں آ رہے ہیں بچوں کے، اور وہیں اگر ہم اسلامی تعلیمات پر مبنی اشعار ان کے ذہنوں میں اتارتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گھول کر کے پلو کر کے ان کے ذہنوں میں اتارتے ہیں، ان کی نسلوں میں وہ بات آتی ہے، تو پھر آنے والا دور اسلام کا دور ہوگا، آنے والا دور مسلمانوں کا دور ہوگا، آنے والا دور اس چیز کو لے کر کے آگے بڑھنے والا ہوگا۔ یہی اصل میں مقصود ہے ادارے ادب اسلامی کا۔ یہ جو مشاعروں کی جو مجلسیں ہیں، اس کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو بلا کر کے ان سے بات سن لی جائے، ان کی بات پر ہم بہت واہ کریں۔ حقیقت ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی ہمت افزائی کی جائے، ان کو سراہایا جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے، لیکن اصل میں یہ جو سب سے بڑی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تعلیمات کو نہ صرف شورا اکرام سے ہم سنیں، بلکہ ہماری نسل میں اس کو ترویج دیں تاکہ وہ اس میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ عشق اور محبت اور تابداری، یعنی اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن مجید نے کہا جو ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، اشد حبا للہ کی بات بتائی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بتایا گیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی بات بتائی، یعنی یہ کہ اللہ سے محبت اس انداز سے کریں کہ اتباع رسول ہماری زندگی کا محور و مرکز بنے۔ جب یہ ہوگا تو ہمارے کردار میں وہ نکھار آئے گا جو عین مقصود ہے، یعنی ہمارا کردار ان دونوں چیزوں سے مزین ہو، یعنی اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور اس محبت کا عملی ظہور یہ ہو کہ ہماری زندگیوں میں ایسے اعمال آئیں جس کی بنیاد سے ہم اپنے کردار کی اصلاح کر سکیں۔ تو ان مجلسوں کے منعقد کرنے کا اصل مقصود یہی ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے کردار کے اندر تبدیلی آئے اور ایک ایسا مومن کردار بنے جو کہ عین مقصود ہے، جو کل قیامت کے روز سرخروئی حاصل کر سکے، اسے دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے۔ کل اللہ کے حضور جیسا کہ محترم نے بات بتائی کہ ہم کوثر کے اس حوض پر ٹھہریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر ہم کو نصیب ہو۔ یہی بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور تمام شورا اکرام کا، خصوصیت صدر صاحب اور دوسرے تمام شورا اکرام کا میں تہ دل سے آپ کو مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آئے، ہماری بات کو آپ نے سنا اور یہاں پر پہنچ کر کے اپنے کلام کو پیش کیا، اور تمام سامعین کا میں اس وقت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کے تمام شورا اکرام کے کلام کو سنا ہے۔ آخری بات یہ کہ عزیز ساتھیوں، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے
فجر کی نماز اگر ہماری قضا ہو جائے گی یا ہم فجر کی نماز کو نہ اٹھیں گے تو یہ تمام محنتیں ہماری رائے گاہ ہوں گی۔ میں آپ سے ادباً کروں گا کہ ذہن میں رکھیں کہ فجر کی نماز ہماری قضا نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔